اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان، یعنی دو باتیں ہیں جو زبان پر بہت آسان اور ہلکی ہیں، ثقیلتان فی المیزان، مگر خدا تعالیٰ کی طرف اجر اور بدلہ کے ترازو میں بہت بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، خدائے رحمان کو جو بغیر عمل اور محنت کے بڑھ چڑھ کر اجر دیتا ہے، بہت پیارے ہیں۔ اور وہ دو باتیں ہیں، ایک سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر قسم کی برائی سے، کمزوری سے، گناہ سے، اور صرف پاک ہی نہیں، سب تعریف کا، سب خوبیوں کا، ہر طرح کے حسن و احسان کا مالک ہے۔ اور یہ صرف چھوٹے درجہ پر نہیں بلکہ سبحان اللہ العظیم، یعنی ہر طرح کی کمزوری اور نقص پاک ہونے کے علاوہ ہر طرح کی بڑائی اور عظمت اور شان بھی اسی کے لیے ہے۔ بخاری کتاب التوحید۔ ان دو چھوٹے سے مگر بہت پیارے فکروں میں ہمارے رب کی ایسی تعریف ہے جو بڑی بڑی کتابوں میں بھی نہیں ہوگی۔ ہمارے رب کی کتاب قرآن شریف میں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں جہاں اچھی طرح کھول کھول کر پوری تفصیل میں ہمارے رب کی صفات اور پیارے نام بیان کیے گئے ہیں، وہاں بڑے بڑے مضامین جو باریک اور لطیف مضمونوں کو بیان کرتے ہیں بہت ہی تھوڑے ہیں، جن کو سمجھنا اور یاد رکھنا بہت آسان ہے، بیان کیے گئے ہیں۔ ہمارا رب ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، کوئی کمزوری اس میں نہیں پائی جاتی، اس میں کوئی عیب نہیں، اس سے کوئی غلطی، کوئی نادانی، کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف ہر خوبی جو ہو سکتی ہے اور ہر خوبصورتی جو انسان کی عقل میں آ سکتی ہے ہمارے رب میں پائی جاتی ہے، اور یہ سارے مضامین ان چھوٹے سے دو فکروں میں آ جاتے ہیں۔ آئیے ہم ان دونوں فکروں کو زبانی یاد کر لیں اور ان کو دہراتے رہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی انسان کے ارادہ، اس کی سوچ، اس کی نیت پر ہی اس کے کام کا انحصار ہے۔ انسان ظاہری شکل کے لحاظ سے اچھا کام کر رہا ہو مگر اس کی نیت خراب ہو، اور وہ ظاہراً اچھے کام کو کسی برے مقصد کے لیے کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو مگر اس کا مقصد دکھاوا ہو، صدقہ دے رہا ہو مگر اس سے شہرت مقصود ہو، جہاد کر رہا ہو مگر اس سے مالی فائدہ اٹھانا چاہتا ہو، تو یہ سب نیک کام غارت جائیں گے اور خدا کے حضور نیکی کی بجائے بدی سمجھے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، کہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، یعنی جس قدر قوت اور سنجیدگی اور توجہ کے ساتھ کوئی عمل کیا جائے گا اس کے مطابق اس کے نتائج دنیا اور آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ اسی بنیادی مضمون کو بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے اس مضمون کو خوب واضح فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ بخاری کتاب بدء الوحی۔ احباب جانتے ہیں کہ ہجرت کتنا مشکل کام ہے۔ ایک انسان ہجرت کے وقت وہ جگہ چھوڑتا ہے جہاں وہ پیدا ہوا،
یا جہاں وہ سالہ سال رہا وہ اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، اپنا ماحول چھوڑتا ہے، بسا اوقات وہ جگہ چھوڑتا ہے جہاں اس کی زبان بولی جاتی ہے۔ بعض دفعہ ہجرت کرتے ہوئے وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑتا ہے۔ ہجرت معمولی بات نہیں ہے۔ اپنے پیارے وطن، اپنے ماحول، اپنا گھر، اپنے دوست، اپنے روز و شب جن سے وہ مانوس ہے اس کو یکدم چھوڑنے پڑتے ہیں۔ ایسے مشکل کام کی مثال دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہجرت جیسا مشکل کام بھی خدا کی خاطر، خدا کے دین کی خاطر نہ ہو بلکہ اپنی دنیاوی اغراض کے لیے ہو، کسی مالی فائدہ کے لیے ہو یا کسی عورت کے پیچھے اتنے بڑے مرحلہ سے انسان گزر رہا ہو، تو ہجرت کی تکالیف اور شدائد کی برداشت تسلیم۔ مگر یہ ہجرت خدا اور اس کے دین کے لیے نہیں ہوگی بلکہ اس دنیا کے لیے ہوگی جو حاصل کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑا۔ اس عورت کے لیے ہوگی جس کی خاطر اس نے ہجرت کی، کیونکہ اعمال کا تعلق، اعمال کا سارا مدار نیت پر ہے۔ ثواب کا تعلق صرف عمل کی ظاہری شکل سے نہیں بلکہ اس نیت اور ارادہ سے ہے جو عمل کرنے والے کے دل میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم انک حمید مجید۔